الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بول نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس نے اس کو دیکھ لے گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک اہم ترین صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ زلزال۔ اس صورت میں یہ صورت کا نمبر ہے قرآن مجید کی 93ویں صورت، اور اس صورت مبارکہ کے اندر بہت ہی اہم باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بارے میں محدثین اور مختلف مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے تو نفس قرآن تلاوت کرنے کا اس کو اجر بھی رکھا گیا۔ اس قسم کی بہت سی روایتیں آتی ہیں، اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ میری نصیحت فرمائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ زلزال پڑھ کے سنایا، اور جب یہ سورہ کو غور سے سنے تو بڑے مطمئن خوش وہاں سے لوٹنے لگے۔ تو دوسرے وہاں موجود افراد نے پوچھا کہ کیا تمہارے کو واضح نصیحت مل چکی؟ تو وہ بولے کہ اب اس کے بعد مجھے کوئی واضح نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جب وہ وہاں سے چلے گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے آج نے میں اپنے گفتگو کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ موجودہ جو دنیا میں حالات ہیں اس کے ذریعے سے ہم دیکھ لیں کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کب نازل ہوتا۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر اور قرآن کے اندر 4 موضوعات ہیں ہمارے آپ کے لیے، ہر انسانیت کے لیے، ہر جانور کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ اس میں 4 باتیں ہیں، ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت، تیسری ہے قرآن مجید، چوتھی ہے قیامت یعنی آخرت۔ ان 4 عناوین میں سے آج میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس کو میں نے سورہ زلزال کے حوالے سے قرآن مجید کی 4تھے پوائنٹ کے اوپر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا اعجاز ہے اور اتنی عظمت ہے، اتنی ہمارے اوپر رحم ہے کہ کبھی ہم کو یہ موضوعات سمجھانے کے لیے پوری قرآن مجید میں ان 4 عناوین کے اوپر ہی گفتگو کیا۔ کبھی اس کو سمیٹا تو اس طریقے سے سمیٹا کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ 4 موضوعات کے اوپر گفتگو کی، اور پھر کبھی اس کو سوروں میں تقسیم کیا تو سوروں کی تقسیم میں اس کا انداز یہ رہا کہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید وحدانیت بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد جب رسالت کی بات اس کے اندر آئی تو رسالت کے بارے میں والضحیٰ کے سورے کے اندر ساری آپ کی شخصیت اور آپ کے اوپر کیے ہوئے اللہ کی طرف سے انعامات کا ذکر کیا، اور پھر علم نشرہ کے سورہ میں اس کو پھر ایک بار نبی کی جو ہے ساری نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا۔ تو اب اس کے بعد باری آتی قرآن مجید کی، تو قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر
بہرحال سورہ احزاب کے اندر ذکر ہوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر یہ قرآن کو کسی پہاڑ کو اتار دیتا تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر ایک بار سورہ قدر کے اندر بھی جو ہے قرآن مجید کا ذکر آیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے اندر ایک کتاب کو ہم نے تمہارے لیے لوح محفوظ سے کعبے کے اندر لے آئے، آسمان سے لوح محفوظ کے اندر۔ اور چوتھی بات ہے قیامت کی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ سورہ زلزال کے اندر سارے قیامت کا منظر پیش کر دیا گیا۔ تو یہ 4 اہم ترین موضوعات ہیں، اس کو بہت قریب سے جائیں، آپ کے درمیان بہت قابل لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی مدد کے ذریعے آپ قرآن کو اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن مجید اس قیامت کے حالات کو نہ صرف سورہ زلزال میں بلکہ کئی صورتوں میں قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے سورہ حج میں ہے یا سورہ حج میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا کہ وہ ایک ایسی ساتھ، یعنی کہ عربوں کو معلوم ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا، پوچھنے کے لیے انگریزی میں ایک جملہ ہوتا، اردو میں واٹ از دا ٹائم بھی پوچھا جاتا، اب کیا وقت ہو رہا، تو عربی میں کوئی اگر وقت پوچھا تو کم سا الہین بولتے، اس وقت کیا ٹائم ہو رہا۔ تو وہ جو زلزلے کا ٹائم ہے بہت اہم ٹائم ہے۔ یہ دنیا میں جو زلزلے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زلزلے کسی زمین کے خطے پہ آتے ہیں، کسی زمین کے گوشے پہ آتے ہیں، کسی ملک پہ آتا ہے، کسی ہے، لیکن جو زلزلے کا اس صورت مبارک کے اندر نقشہ کھینچا گیا وہ ایک بہت ہولناک زلزلہ ہے، اور اس کو جو ہے بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کبھی زلزال کے لفظ سے پوری زمین کو ہلانے کا اللہ تعالیٰ حکم جاری فرمائے گا۔ جب کبھی قرآن مجید کے صورتوں میں اذا سے اگر کوئی بات شروع ہوتی ہے تو جو ہے اذا کے معنی ہے جب، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ کیسے مناظر ہوں گے؟ اس صورت میں جو نقشہ کھینچا گیا وہ نقشہ اس اعتبار سے کھینچا گیا کہ دنیا میں تو زلزلے آئے، جیسے سب سے بڑا تو ابھی 2-3 سال پہلے ترکی میں آیا تھا، 37,000 لوگ مر گئے۔ اس سے پہلے نیپال میں آیا، کئی ہزار لوگ مر گئے۔ تو دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی مرضی کے خلاف جہاں کام ہوئے، وہاں اس قسم کے زلزلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نوٹس بھیجنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اس سورے کی تلاوت کے ذریعے صحابہ اکرام کے دلوں میں لرزہ پیدا فرمائے، اور وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے آپ کا پڑھنے کا اور بولنے کا ایک محبت کی بات ہوتی ہے، ایک ذرا غمساری سے بات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سوروں کے، کبھی پوری آیت کے اندر، سورہ بقرہ میں 40 رکوع، اس کے اندر 4 بار یہ مضمون آ گیا، پھر سوروں کا میں ذکر آپ کے سامنے کیا، سوروں کے اندر آ گیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا، جو کوئک پڑھنے والے رہتے ان کے لیے سورہ نساء آیت 36 کے اندر ایک ہی آیت کے اندر 4 باتیں آ گئی۔ تو کبھی اللہ چاہے تو پورا ایکسپینڈ کر دے گا، کبھی سورے میں لا لے گا، کبھی آیت کے اندر سمیٹ دے گا۔ تو جتنی اہم بات رہیں گی اتنی بار اللہ تعالیٰ اس کو دہراتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو زلزلے کے حوالے سے بات آئی ہے، آج تک دنیا میں جتنے زلزلے آئے اس کا ایک محتاط اندازے سے پوری دنیا کے ہسٹورین جب لکھے تو 8 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگ اس میں فوت ہوئے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک اندازہ 8 کروڑ کا۔ کتنی جانی نقصان ہوا، کتنا مالی نقصان ہوا اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، اس کا تو حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اسی حوالے سے زمین کے اوپر مصیبتیں ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، کبھی سمندروں کے اندر سونامیز آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب حالات کو انسانیت نے انسانیت کو وحدانیت کی اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ابھی بھی ان کو خوف اور ڈر نہیں ہے اس بات کا۔
تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی کتابوں پہ غور کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کے تمام احکام الہی کو، قرآن مجید کو کھول کھول کر پڑھیں اور نبی کی سیرت کے ذریعے اس کو پانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی لائٹر معاملہ نہیں ہے کہ جو ہے بس یہ ایسے ہی گزر جائے گا، اور اس میں جو ہے بڑے بڑے طوفانوں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے سیلابوں کو ہم نے دیکھا، کافی کچھ اس کے اندر جو ہے یہ محض زمین کے اوپر اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوں گے، زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گی، ناپ تول میں گڑبڑ ہو جائے گی، تب جا کے یہ حالات پیدا ہو۔ تو یہ پہلے آیت کے حوالے سے جو شیک اللہ تعالیٰ کرے گا یہ عام ہلانے کا ہلانا نہیں رہے گا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، دوسری آیت کے اندر یہ بات آئی کہ پہلی تو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھا، دوسری کے اندر یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو لوگ حیرت کے ساتھ دیکھتے رہیں گے، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسے پھٹے جا رہی، کیسے کھل جا رہی، کیسے ہل گئی۔ حالت یہ ہوگی کہ یہ دنیا کی کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہوا کھا گئی، فساد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، پولیس کا ظلم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، نہیں، یہ ایسا آئیں گا پوری زمین کو ہلا دیں گی۔ ہلانے کے بعد جو زندہ لوگ رہیں گے وہ لوگ خوف کی نگاہ سے دیکھیں گے اور وہ لوگ بڑی پہلی بار تعجب میں رہیں گے۔ یاسین کے اندر یہ بات آئی کہ وہ نشے کی حالت میں جیسے بے قابو ہوتے اس طریقے سے بے قابو رہیں گے، اور پھر جو بچے کو دودھ پلانے والی مائیں رہیں گی، ان بچوں کو آپ دیکھیں ہوں گے، بکری کے بچے کو کوئی پکڑا تو بکری لڑنے آتی، شیر بھی کیا انہوں آخری سانس بچے تک اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی، ہر کوئی اپنے اولاد کو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ جب زلزلہ رونما ہوگا تو اس وقت یہ بچے کو چھوڑ کے مائیں بھاگنے لگی، چاہے وہ جانور کی ہو انسان کی، اور جن کے پیٹوں میں حمل ہے ہیبت کے ماروں کو وہ حمل ضائع کر دیں گے۔